بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں بلیک فیور یعنی کالا بخار اس کے بارے میں بات کروں گا اور کچھ ہومیوپیتھک میڈیسن بتاؤں گا اور موٹی موٹی کچھ سمٹم میں اس کی بتاؤں گا۔ تو یہ کالا بخار یا بلیک فیور یہ عام طور پہ انڈیا کے کچھ علاقے ہیں یا بنگال، اس میں یہ زیادہ ہوتا ہے، اور پاکستان میں بھی شاید کچھ علاقے ہیں جہاں یہ ہوتا ہوگا۔ تو یہ بھی ایک جراثیم سے ہی یہ بخار پھیلتا ہے۔ تو وہ جراثیم کو جو ٹرانسمٹ کرنے کا جو ذریعہ ہے کھٹمل، عام طور پہ کھٹمل کے ذریعے سے یہ جو ہے جراثیم ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہوتے ہیں موسٹلی۔ اور اس کی جو علامات ہیں وہ بھی عام طور پہ ملیریا سے ملتی جلتی ہیں، کہ اس کا ایک تو یہ ہے کہ بلیک فیور میں کہ جسم میں کمی ہو جاتی ہے خون کی، جس کی وجہ سے جو آپ کی سکن کا کلر ہے وہ تھوڑا سا بلیک ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک تو یہ ہے نا کہ ویسے بھی اگر باڈی کے اندر آکسیجن کی کمی ہو تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ باڈی کی وہ ایسے جہاں آکسیجن پوری طریقے سے نہیں پہنچتی تو وہ نیلے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ خون کی کمی کی وجہ سے پھر اس پیشنٹ کا جسم جو ہے وہ تھوڑا سا بلیکش ہو جاتا ہے۔ تو اس میں بھی عمومی طور پہ ملیریا کی طرح تیلی بڑھ جاتی ہے، اور جگر کا فعال میں اس کو جو کام کرنے میں تھوڑا سا پرابلم بن جاتا ہے۔ جگر اور تیلی یہ اس میں زیادہ سفر ہوتے ہیں۔ تو اس کا پاکستان میں تو میں نے دیکھا ہے کہ ایسے کوئی خاص پیشنٹ آج تک نہیں آئے، لیکن یہ ہے کہ اس کے ہومیوپیتھک میں اس کی میڈیسن ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ بھی جیسے ہم بعض اوقات جو بیماریاں ہیں ان کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایکیوٹ ہے یا کرونک ہے۔ تو ایک مطلب ایک جو ایکیوٹ آگی ابتدائی ہے، پھر اس کا آگے ڈیولپڈ ہے، پھر کرونک ہے۔ تو جیسے بہت پرانا پیشنٹ ہو گیا یا مرض ہو گیا تو اس میں 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ اسی طرح اس کے بھی اگر شروعات میں بلیک فیور کے شروعات میں اگر اس کا ہومیوپیتھک علاج کیا جائے تو اس میں انشاءاللہ ریکوری کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن جب اس پیشنٹ کے یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے خون کی بہت کمی ہوتی ہے، پھر اس کے مختلف اعضاء سے مثلا جیسے بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے ناک سے، مسوڑوں سے، تو پھر یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ بلیڈنگ شروع ہو جائے تو پھر اس پیشنٹ کا علاج کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہرحال کوشش تو کرنی پڑتی ہے۔ تو اس کی سب سے پہلے ویسے میڈیسن جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا، آرسینک ایلبم ہے۔ آرسینک ایلبم میں کوئی بھی بیماری ہو، کسی کی بیماری ہو، اس کی علامات میں نے پچھلی ویڈیو میں بتائی تھی کہ اس کی علامات میں سب سے بہترین علامت یہ ہے کہ اس پیشنٹ کو پیاس تو لگتی ہے لیکن وہ پانی کھل کے نہیں پیتا، گونٹ گونٹ پانی پیتا رہتا ہے اور بہت زیادہ بے چین ہوتا ہے۔ کسی بھی مرض میں کسی بھی مریض کو اگر یہ علامات ہیں تو آپ ڈائیگنوز نہیں بھی کر سکے، اس کو آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا بیماری ہے، تو یہ دوائی دیں تو انشاءاللہ اس کو اگر 100% کیور نہ کر سکی تو کچھ فرق ضرور پڑے گا۔ اسی طرح میں نے ایپیکا کے بارے میں بتایا، اور کچھ میڈیسن ہیں ان کے بارے میں بتایا ہے کہ اگر آپ ڈائیگنوز ٹھیک طریقے سے نہیں بھی ہو سکا تو یہ علامات 2-4 جو ہیں وہ اس پیشنٹ میں ہوں تو آپ یہ دوائیاں استعمال کریں تو اس سے انشاءاللہ ریکوری ہوتی ہے۔ پھر اگر اس میں یہ بھی ہے، اس بلیک فیور میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اوڈیما ہو جاتا ہے، سویلنگ ہو جاتی ہے پاؤں پہ، چہرے پہ، ہاتھوں پہ۔ تو اس صورت میں اگر، اور دوسرا یہ ہے کہ پیشاب جو ہے وہ اس کی آنے کی مقدار تھوڑا کم ہو جاتی ہے اوڈیما کی وجہ سے، اس طرح باڈی کے انر جو پارٹس ہیں ان میں بھی اور آؤٹر پارٹس میں بھی سوجن ہو جاتی ہے، استسقاء ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں آپ ایپس میلیفی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح نیٹرم سلف ہے، بیسیلینیم ہے، سائمیکس ہے، اور کیلیکیریا آرسینک ہے، اس طرح وہ کیپسیکم ہے، ریسٹاکس ہے، کیلیکیریا کاب ہے۔ یہ میڈیسن بھی اپنی اپنی علامات پہ ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ تو نیٹرم سلف جو ہے وہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے چیزوں میں کام آتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کو یہ الرجی ہو
ڈسٹ الرجی ہو تو اس میں بھی یہ بہترین کام کرتی ہے۔ اسی طرح بسلینی میں اس کی عام طور پہ جتنے بھی سارکوڈز یا نوسورز ہیں ان کی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ 200 سے نیچے کی ڈوز نہ دیں تو اچھا ہے، 200 یا اس سے اوپر کی ڈوز استعمال کریں تو اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ چلیں یہ ویڈیو بھی لمبی ہو گئی ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ امید ہے آپ ویڈیو کو لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور سبسکرائب کریں گے اور صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے دوسروں تک اس کو پہنچائیں گے۔ بہت شکریہ۔